الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس عنوان کے تحت باتیں چل رہی ہیں۔ پچھلے دروس میں جو صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے گئے وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہیں۔ بعض فضائل خصوصاً بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی ثابت ہیں۔ چند باتیں اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ ہم تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ وہ ہیں جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ مہاجر وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے یا اور کسی طرف سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہ مہاجر کہلائے۔ اور انصار وہ ہیں جو مدینہ میں پہلے تھے، اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اوس و خزرج۔ تو انصار مدینہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہوئی۔ انصار مدینہ یہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے اور دین کے مددگار بنے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے یہاں یعنی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے۔ وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقہ سے ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ دراصل اس سے اوپر مال فے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ مزاحمت نہیں کرنی پڑی، بغیر لڑائی کے، بغیر مزاحمت کے ہی وہ مال بآسانی مل گیا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو مال فے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار مدینہ کا بھی حصہ ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس مہاجر آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو کچھ دے دیا جائے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اگر مہاجرین کو دیا جائے تو ان کی عادت تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے اس طرح ہیں کہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے وہ خود خواہ فاقہ سے کیوں نہ ہو، بھوکے نہ رہ جائیں، لیکن وہ اپنے بھائیوں پر یہ قربانی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک صفت بیان فرمائی جو تمام مسلمانوں کی صفت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بھی اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیا جائے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا جاتے۔ معنی یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا نفس تنگ ہو جاتا ہے، اندر سے تنگی محسوس ہوتی ہے، خرچ کریں گے ختم ہو جائے گا، بخیلی کرنے لگ جاتا ہے، دیوں یا نہ دیوں،
اس طرح اندر سے دل جو ہے اس کو ملامت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے دل کی اس ملامت سے، اس بخل سے، اس تنگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، بچا لے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، تو ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کی بعض صفات حمیدہ ذکر کی ہیں اور ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ وہ مہاجرین مکہ کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اور ان میں جذبہ ایثار و قربانی اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دلی محبت کرتے تھے، اور اگر مہاجرین کو مال غنیمت میں سے کچھ دیا جاتا تو یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی تنگی یا گھٹن محسوس نہیں کرتے تھے، اور خواہ ان کے اپنے گھروں میں حاجت اور فاقہ کشی کی صورت ہوتی یا اپنی ذات اور اپنی ضرورتوں پر ان کو اور ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ یہ ہے انصار مدینہ کی صفت۔ انصار مدینہ کے جذبہ ایثار و قربانی کے وجہ سے تو کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف 2 مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو میں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ایک روایت کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور کہنے لگا اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا، لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک بیوی کے گھر سے پتہ کرایا تو ہر گھر سے یہی جواب ملا کہ ان کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام تو چھوڑیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی بیویاں، اہلیائیں، ان کے گھر میں بھی کئی دنوں تک فاقے پڑتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کیا کوئی ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے؟ جو شخص آیا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، کیا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کر دے، آج اس کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے، یعنی جو اس کی مہمانی کرے۔ چنانچہ ایک انصاری جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ اس شخص کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے، لہذا جو چیز بھی موجود ہے اسے کھلاؤ اور اس کا اکرام کرو۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس تو بمشکل بچوں کا کھانا ہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یوں کرو کہ جب بچے کھانا مانگنے لگیں تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں میں اور مہمان کھانے لگے، اور جب ہم دونوں میں اور مہمان کھانے لگے تو چراغ گل کر دینا، یعنی بجھا دینا، اس طرح ہم دونوں آج رات کچھ نہیں کھائیں گے اور مہمان کھا لے گا۔ یہی وہ قربانی ہے۔ دیکھیے خود بھوکے رہنا گوارا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جو مہمان ہے وہ بھوکا جائے یہ پسند نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے کھڑی ہوئیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر وہ دونوں اپنے مہمان کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گویا وہ بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، وہ ساری رات بھوکے رہے۔ صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا یا اسے ان پر ہنسی آ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو شروع میں تلاوت کی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ پر بھی ترجیح دے دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو، گرچہ ان کے گھر میں فاقہ کشی ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام انصار مدینہ کے بارے میں نازل فرمائی، بالخصوص حضرت ابو طلحہ اور ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں پر تو اللہ خوش ہوا، او ضحیکا یا ہنس دیا اللہ۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہنسنا بھی ہے، وہ کیسے ہم نہیں جانتے، ہم اس کی کوئی مثال اور کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہوئی ہے، اور مسلم میں بھی بخاری شریف کی 4889، 3798 اور مسلم شریف کی 2054 نمبر کی حدیث۔ یہ ہے صحابہ کرام اور ان کی قربانیاں۔ اتنے پاک باز صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں ماہ محرم میں، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ اور مردود ہیں ان کا عمل، کہ جو صحابہ کرام کو جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے جن کی صفات کا قرآن میں ذکر کیا، اور مسلمانوں کو ان کا راستہ اختیار کرنے اور ان کو معیار بنانے اور ان کو کسوٹی کے طور پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایسے صحابہ کے حق میں برا بھلا کہا جائے تو یقیناً ایسے لوگ کبھی اچھے اور سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کی عزت اور ان کا احترام اور ان کے تقدس کو اپنے اندر جذبے کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق دے، اور ان کی عزتوں کو پامال کرنے سے محفوظ رکھے کہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔